بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ کے لیے۔ میں ویڈیو دیکھا جو یوٹیوب پر طارق جمیل صاحب کا بیان ہے، اس میں اور کوئی اور صاحب ہے مولوی جو قرآن کے ترجمے کے حساب سے مسجد میں بیٹھ کر جو ہے تھوڑے سے مصلیوں سے مخاطب ہے، اور اس کے بیچ میں ذاکر نائک صاحب کا بھی بیان درج کر دیا گیا۔ کوئی صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فلاں نے جو ہے ترجمہ غلط کیا یا پھر صحیح ان کا عقیدہ نہیں ہے۔ میرے بھائی مسلمان، چاہے ذاکر نائک ہو یا طارق جمیل جیسے ہو، ہمارے علماء دین، میں جب انڈیا میں ہوا کرتا تھا، ہمارے علماء دین ہم کو کہا کرتے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا ہر کوئی دین کی بات بولنا چاہے گا جبکہ وہ مفتی نہیں ہوگا۔ تو یہ دور انسانوں کو دین کی طرف بلانے کی، بھلائی کی نیت سے، اچھی نیت سے، اللہ کے ہو جانے کے لیے، خود بھی اور دوسرے کو بھی فائدہ پہنچانے کے لیے اگر کوئی مسلمان یہ کام کر لیتا ہے تو کم از کم ہمارے پاس تو اتنا علم نہیں ہے، ہم کسی کو کرٹیسائز نہ کریں، یعنی ان کو غلط نہ کہیں، ان کو برا نہ کہیں، ان کے عقیدے کو بھی جو ہے ہم انگلی نہ اٹھائیں۔ میں ایک مسلمان ہوں، میرا ایک طریقہ ہے، میں جب بھی قرآن پڑھتا ہوں کہتا ہوں اللہ سے، اے اللہ تیری یہ بہت عظیم کتاب ہے، تیرے پاس ایک فرشتہ ہے جو سیدھی سیدھی قرآن لے کے آتا ہے، تو میری قرآن کو تو سیدھی سیدھی جو ہے فرشتے کے ذریعے لے لے۔ اسی طرح میں ویڈیو بناتا ہوں تب بھی کہتا ہوں اے اللہ میں تو کوئی عالم نہیں ہوں، میرا ایک تڑپ ہے دین کی، اس لیے میں تجربے سے پڑھا ہوں بکس، لیکن میرے پاس کوئی میں نے سند نہیں لی، یعنی سرٹیفکیٹ نہیں لیا میں کسی اسکول کا یا ڈاکٹر کا یا مطلب مدرسے کا۔ تو سرٹیفکیٹ والے مفتی یا مدرسے سے جو نکلے ہیں وہ لوگوں کا کام ہے جو ہے مسائل کا، اور مسئلے مسائل وہ لوگ ہی بتا سکتے ہیں، وہ لوگ ہی حل کر سکتے ہیں۔ اب چونکہ بیان ہوتا ہے ذاکر صاحب کا اسٹیج پر، لوگ آ کے پوچھتے ہیں، وہ جس طرح سے ہندو مذہب کے یا کرسچن مذہب کے یا اس طرح سے جو قرآن کو ٹیلی کرتے ہوئے یا پھر ہمارے اسلام سے ہندوازم، ہمارے اسلام سے کرسچینٹی کو ٹیلی کرتے ہوئے ذاکر نائک سے اگر سے پوچھتے ہیں تو ان کے جو نالج میں وہ بتا رہے ہیں۔ اب ہم ایک دوسرے سے نفرت کر کے اسلام کے جو ہے پہلے ہی دشمن ہیں، ہم اپنے مسلمان ایک دوسرے سے نفرت کر کے کیا ملے گا ہم کو؟ ہاں، ذاکر نائک صاحب سے میری ایک ادباً گزارش ہے کہ وہ جب بھی اسٹیج پر اگر کوئی اردو میں پوچھتا ہے تو اردو میں جواب دیں۔ ایک خاتون آئی بہن ٹیچر ہے کہتی، اور اس کو جو ہے اردو میں جواب نہیں ملا، وہ اردو میں پوچھ رہی تھی اور اس کو انگلش میں انہوں نے جواب دیا۔ بھلا میں 27 سال سے امریکہ میں رہتا ہوں، یہاں 165 یا کئی کنٹریز کے انسان ہیں اور ان کے ایکسنٹ الگ ہوتے ہیں، ان کا جو ہے گرامر بالکل گئے گزری ہوتی ہے، اور ایک کام چلاؤ جیسی انگلش چلتی ہے، اور اس میں جو ہے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو میں سمجھتا ہوں برٹش جیسی انگلش یا پوئٹری جیسی والی، پوئٹ جیسے بولتے ہیں، یا پھر اس کو کہہ لیں کہ سویٹ لینگویج جس کو کہتے ہیں انگلش کی، وہ تو کوئی بولتا نہیں، کام چلاؤ جیسی چلتی ہے۔ تو ہمارے مسلمان اردو ابھی بھی نہیں بھولے، اگر اردو کا چلن ہے تو اردو میں بولو، اور اس کے ساتھ ساتھ انگلش کا ٹرانسلیشن کے لیے ایک انٹرپریٹر رکھو اور اس کا ترجمہ وہ فوراً کرے۔ جیسے تبلیغی جماعت میں اگر کوئی باہر کی جماعت آتی ہے عربی کی تو اردو میں ترجمہ ہوتا ہے، میں نے اکثر بیٹھا تھا، میں اکثر دیکھا، اور پھر انگلش کے ہو تو بھی ٹرانسلیشن کیا جاتا تھا ان دنوں۔ میں 40 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب میں وہاں پر انڈیا میں بڑی فکر سے تبلیغی جماعت میں بیٹھا کرتا تھا۔ لیکن اب میں جماعتوں کا اس واسطے خیال نہیں ہوں کہ جماعتوں کے ذریعے ہماری نفرت بڑھ رہی ہے۔ محبت سارے مسلمانوں سے کرو،
اللہ کے دین کو سب سچا سمجھو, سب کے لیے دعائی کرو. اور صبح سے شام تک میں سب مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہوں. اور سب مسلمان بھائی اگر سے دعوت دیتے ہیں, چاہے طارق جمیل ہو یا ذاکر نائک ہو, تو میں ان کو بھی دعائیں دوں گا ان کے حق میں, اور وہ جو سن رہا ہے ان کے حق میں بھی, اور تمام عالم کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہوں. یہاں تک کہ جنات اور شیاطین کو اللہ اسلام دے دے, یعنی راہ راست پر مومن بنا دے کہتا ہوں. کیونکہ جنوں اور ان سے جہنم بھر دے گا اللہ تعالیٰ. یہ جہنم بھر دینے والی بات کو ہم دعا سے جو ہے جنت میں سارے انسانوں کو اور جنات کو لے جا سکتے ہیں. نفرت سے ہم کو فلاں کا علم کم ہے, فلاں کی جو ہے شہرت سے جل رہے ہیں, فلاں کے علم زیادہ دیکھ کے اس کی جو ہے باتوں کو اقرار نہیں کر رہے, یہ تو یہود و نصارہ جیسی بات ہوگی. پھر ہم مسلمان مل کر کام کریں. یہ ایک بات میں یہ اس واسطے سے کر رہا ہوں کہ آج کل جتنے بھی بیانات آتے ہیں اس پر یوٹیوب پر, اس میں یہی بات دیکھی ہے میں نے, ایک دوسرے کو جو ہے گرانا چاہتا ہے, ایک دوسرے کے پاس علم نہیں ہے, اور وہ جو آدمی درگاہوں کو جاتے ہیں ان کو بھی کرٹیسائز, ان کو بھی ان کو بھی جو ہے نشانہ بنایا جاتا ہے. تو میرے بھائی آخر ہم لوگ اسلام پہ چلیں گے کب؟ اللہ کے دین کو سمجھیں گے کب؟ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لائیں گے کب؟ ہمارے سرکار تو یہود و نصارہ سے بھی محبت کیے, بت پرستوں سے بھی محبت کیے. آپ دوسروں کے لیے بھی روئے. آپ کیا ہم اپنوں کے لیے محبت کی دعائیں نہیں کر سکتے؟ مل کے نہیں رہ سکتے ہم؟ کیا ہم لوگ نفرت سے ہمارے اپنوں کے علم کی کمی کی بات کریں گے؟ یاسر قاضی کون ایسے لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ ایک, یہ تو کوئی نہیں غلط بول رہا, کتنے کی دیکھے میں نے ایسے. یہ ہمارے اندر گئی گزری عادت ہے ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش میں. مگر یہ جو تم مڈل ایسٹ کے مسلمز کو دیکھو گے یہ بات نہیں ملے گی. اللہ کرے کہ ہم ذاکر نائک صاحب کو بتائیں کہ جب بھی کوئی اسٹیج پہ کانفرنس ہو یا کچھ بھی ہو, اگر اردو بولتا ہے انگلش کا ساتھ رکھو. اگر آپ بحرین جیسے جگہ جاتے ہیں, عربی ہے وہاں, تو وہاں عربیوں کو بھی جو ہے انگلش کے لیے جو ہے آمدہ مت کرو پلیز, کیونکہ اردو تھی ہندوستان میں اس کا جنازہ نکال دیے, پاکستان چلے گی اردو. اب جو ہے ہماری اللہ کی کتاب قرآن ہے, اور قرآن کو عربی کے ذریعے عربی سوالات, عربی جوابات ہمیں دینا نہیں آتا. کم از کم ہم عربی کو عام تو کر سکتے ہیں اس بہانے سے, یہ مجلسوں سے, یہ جلسوں سے, یہ کانفرنسوں سے. تو اگر بحرین جیسی جگہ جاتے ہیں عربی بھی بولو, ٹرانسلیشن کے لیے انٹرپریٹر رکھو, وہاں پر ترجمہ کرنے والا فوراً رہے گا. تو کام بڑھانے کے طریقے سیکھو. ذاکر صاحب آپ ہو یا آپ کے ساتھیوں کو میں کہہ رہا ہوں, اگر سے آپ مفتی نہیں ہیں, آپ اگر سے سند نہیں لی ہیں, تو میں نے سنا تھا تبلیغی جماعت میں جب میں تھا, تو ایک دن ایسا آئے گا کہنے لگے کہ ہر کوئی بولے گا اسلام کے بارے میں, تو آپ جماعت میں جا رہے ہیں بول کے مت بولو. اگر وہ 40 دن میں جا رہا ہے یا 4 مہینے جا رہا ہے یا 1 دن جا رہا ہے, اس کو جانے دو, اس کو اسلام سیکھنے دو. وہ ایک بہانہ ہے. اللہ تعالیٰ تو یہاں تک کہہ رہا ہے انسان کو, تم یہ باتوں سے دور, یعنی میری بات سمجھو اس چیز کو, چاہے ذاکر نائک ہو یا چاہے کوئی بھی ہو, اگر سے اللہ تعالیٰ کی یہ بات سمجھو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے عشق میں اتنا پاگل ہو جا کہ دنیا تجھے پاگل کہے, اور میں ویسے ہی پاگل پنے میں پھرتا ہوں, اور میرا عشق اتنا پیارا ہے کہ میرے اندر ایک خوشیوں کا موزن, خوشیوں کی ایک جو ہے دوڑ رہتی ہے میرے اندر, اور میں ایک یعنی کوئی ایک عجیب دنیا میں رہتا ہوں. مجھے ایسا محسوس لگتا ہے میں دنیا میں رہتے ہوئے کچھ اور دنیا کا میں ہوں, اور کچھ اور دنیا کی میری زندگی ہے, اور کچھ اور دنیا کی میرا پاس اطمینان سکون قلب میں ہے. تو میں میرے بھائیوں کو یہی کہوں گا کہ اتنا عشق بڑھا لو اللہ کا, اگر وہ 40 دن جاتا ہے جانے دو. اگر شب برات, شب قدر بھی اگر انہیں رات میں اٹھتا ہے اللہ سے مانگتا ہی ہے, اللہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, کب تک بول لیتے پھر اٹھیں گے یار وہ. اور پھر پہلے کے جیسا درود بھی پڑھنا چھوڑ دیے لوگ. میں نے دیکھا وہ پاکستان میں نعت ہو رہی ہے, ہمارے نصرت فتح علی گا رہے ہیں ایک محفل میں, وہاں پہ کوئی درود نہیں پڑھ رہا تھا. ایسے آرام سے بیٹھ کے جو ہے محفلوں میں, وہ جیسے قصبنوں کے پاکیزہ فلم میں بتایا تھا, وہ آ کے نواباں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ڈانس, ویسا نعوذ باللہ قوالی کا بے احترام ہو رہا تھا. یعنی بدتمیزی سے وہ لوگ درود تک پڑھنا نہیں چاہ رہے تھے, اور وہ گا رہے تھے لو بھی تو خلم بھی تو
تیرا وجود الکتاب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ایسی نعت تھی، وہ مجھے اب یاد نہیں ہے وہ نعت. تو آدمی مسجدوں میں درود بھیجنا بھی چھوڑ دیا، جبکہ خطبوں میں مسلمانوں کے درود بھی بھیجا کرتے تھے ہم جب خطبہ ہوتا تھا. تو اب تو درود بھی خاموشی سے دے لو. یہاں تک کہ وہ تراویحوں میں بیچ میں جو ہے اللہ کی کبریائی تعریف ہوتی تھی، ابراہیم علیہ السلام کا سنت ہے، اس کو بھی جو ہے مسجدوں میں ارے وہ نہیں ہے، وہ زور چیخ پکار نہیں کرنا. ارے میرے بھائی، اللہ کو جگاؤ اپنے ایمان سے. اللہ تعالیٰ فیصلے کرنے کے لیے، جس طرح سے ہمارے اقبال نے کہا تھا، اے اللہ کیا تیری توحید کا خیال نہیں رکھتا تو؟ دنیا جاری جہنم میں، کیا تجھے توحید کا پاس نہیں ہے؟ علامہ اقبال نے پوچھا تھا تو ان کو کافر جیسا کہہ دیے تھے، شکوہ جواب شکوہ میں صرف علامہ اقبال کی بات شارٹ میں بتا رہا ہوں. تو میرے بھائی، اللہ کے ہو جانے کے لیے جتنا جو دیوانگی سے کر لینے دو. یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے کب تک بول لیتے بیٹھی کہ ذاکر صاحب آپ کے دشمن بن جائیں گے لوگ. آپ جو ہے حسن حسین کے تعلق سے ایک بار بولے جو ہے وہ شیعہ بھڑک اٹھے، اور آپ اسلام میں وہ اہل سنت کو بولے اہل سنت بھڑک اٹھا. تو یہ شیطان کا حربہ ہوتا ہے. اللہ شیطان سے ہم سب کو بچا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن